صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ باپ کی اہمیت اسلام میں بہت ہے، اسلام میں باپ کی اہمیت بہت ہے۔ میں تھوڑا سا آج اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ماں کی اہمیت پر تو تقریریں سنی ہے، لیکن باپ کی اہمیت پر گفتگو کم ہو پاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں کا رشتہ بہت مقدس ہے، لیکن پورے قرآن میں اللہ نے ماں کی قسم نہیں یاد فرمائی، اللہ نے قرآن میں باپ کی قسم یاد فرمائی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب اس شہر پاک کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اور جس شہر میں آپ چل پھر رہے ہیں، جس شہر پر آپ کے قدم لگے اس شہر کی قسم، ووالد وما ولد، اور باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی قسم قرآن میں یاد نہیں کی بلکہ باپ کی قسم یاد کی۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ ماں پر افضلیت باپ کو ہے۔ حق کے معاملے میں ماں آگے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا۔ پھر کہا کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا۔ کہا پھر اس کے بعد کس کا؟ کہا تیرے باپ کا۔ حق کے معاملے میں ماں آگے ہیں اور افضلیت کے معاملے میں باپ آگے ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی شہر جانے سے ماں نے اجازت دے دی اور باپ نے منع کر دیا تو وہ جائے گا نہیں بلکہ رکے گا، اس لیے کہ باپ وہ ہے جس کا فرمان ماننا ماں پر بھی فرض ہے اور بیٹے پر بھی فرض ہے۔ جیسے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی، تو چونکہ وہ ماں ہے بیٹے کی تو یہ افضلیت ہے باپ کے لیے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر بیٹا نفلی حج کے لیے جائے یا سفر تجارت کے لیے جائے اور باپ کہہ دے تجھے نفلی حج نہیں کرنا، تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ نفلی حج نہ کرے۔ یہ باپ کی اہمیت۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور فرمایا کہ بیچ کا دروازہ ہے، باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب آقا علیہ السلام کی ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب جنت تو مل گئی آپ کو، ماں کی خدمت کر کے جنت مل گئی، باپ کو ناراض کیا، دروازہ ہی بند ہے۔ مکان کے مالک تو ہو گئے لیکن دروازہ بند ہے، تو جنت میں جائیں گے کیسے؟ دیکھو میرے نبی کی حکمتوں پہ قربان، ماں کے ان قدموں کے نیچے جنت بتا دی، لیکن پورا کریڈٹ جو ہے پورا صحرا باپ کے سر باندھ دیا کہ ماں کی خدمت کرنے پر جنت ملنی ہے، لیکن اس وقت تک دروازہ کھلے گا نہیں جب تک کہ باپ راضی نہیں ہوگا۔ بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عراف کیا ہے؟ عراف کسے کہتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عراف ایک مقام ہے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک میدان ہے۔ عراف جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک میدان ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ میدان کیا ہے؟ تو فرمایا نہ وہاں جہنم کی طرح عذاب ہے نہ وہاں جنت کی طرح نعمتیں ہیں۔ اور پوچھا عراف میں کون لوگ ہوں گے؟ عراف میں کون لوگ ہوں گے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں نے باپ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ باپ نے منع کیا جہاد کے لیے مت جا، باپ نے منع کیا جہاد کے لیے مت جا، اور وہ جہاد کے لیے گیا اور پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور اللہ کی راہ میں شہید ہوا تو قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ وَمَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کا، وہ زندہ ہیں۔ یہ اس کو مرسم ملا، وہ مقام ملا، وہ شہید کہلایا۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں چونکہ باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے گیا تھا اس لیے شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں ملے گی۔ وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام اعراف کہا جاتا ہے، وہاں رکھا جائے گا۔ اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے، چونکہ اعتراف خدمات کا بھی پروگرام ہے، گفتگو سمیٹتے ہوئے، اگر ایک گھر میں باپ بیٹے رہتے ہوں، ایک گھر میں باپ بیٹے، تو کم سے کم بیٹے پر اتنا ضروری ہے کہ صبح کی پہلی ملاقات میں باپ کے لیے اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے، یعنی بیٹھے بیٹھے باپ سے نہیں مل سکتا۔ ماں یا باپ سے پہلی ملاقات میں ہر دن، اگر ایک گھر میں رہتے ہوں تو، اور اگر گھر الگ الگ ہوں تو جب ملے باپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو۔ یہ باپ کا احترام ہے، جب ملے
اگر کہیں اور دونوں کے مکانات جدا جدا ہوں، کیونکہ ایک گھر میں ہو تو بار بار سامنا ہوگا، تو اسلام اس کا مکلف نہیں کرتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ اٹھا نہ سکے۔ ایک گھر میں رہتے ہیں تو لیکن پہلی ملاقات میں اٹھ کر کے کھڑے ہونا ہوگا، اور اگر کہیں اور رہتے ہو تو بار بار اٹھ کے نہ کھڑے ہونے کا وبال کیا ہے۔ میں اور آپ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ آئیے ذرا امام حمیدی کی طرف چلتے۔ امام حمیدی نے اس کو لکھا ہے جو روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں بیان ہے۔ یہ امام حمیدی کون ہے؟ بخاری کے راویوں میں ان کا شمار ہے، بلکہ پہلی حدیث جو انما الاعمال بالنیات ہے اس میں حمیدی کا بھی ذکر ہے۔ اتنے بڑے محدث ہیں حمیدی، انہوں نے لکھا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کھو گئے تو یعقوب علیہ السلام نے 50 سال تک رویا بیٹے کے لیے، 50 سال تک روتے روتے آنکھیں خشک ہو گئی، آنکھیں سفید ہو گئی۔ پھر ایک دن آیا کہ دونوں باپ بیٹے ملے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بن گئے تو مصر بلایا کہ اب آپ ملک شام چھوڑ دیں، مصر آئیں۔ تو یعقوب علیہ السلام مصر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام ہاتھی پر بیٹھے ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام تھے ہاتھی پر، ایک روایت کے مطابق تخت پر، ایک روایت کے مطابق تخت پر، ایک روایت کے مطابق ہاتھی پر، اور حضرت یعقوب علیہ السلام آ رہے تھے اونٹنی پر۔ تو اب باپ اور بیٹے میں جب 50 سال کے بعد ملاقات ہوئی، وہ بھی 50 سال دونوں ایک دوسرے کا انتظار کیے، تو اس کا شوق فرشتوں کو اتنا تھا کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا اللہ آج ہم اجازت چاہتے ہیں کہ وہ باپ بیٹے کا ملن دیکھنے کے لیے جائیں کہ 50 سال کے بعد باپ بیٹے ملتے کیسے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام دونوں کو انتظار تھا۔ یوسف علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ میرا باپ جو میری محبت میں روتے روتے نابینا ہو گئے، آنکھوں کھو دی، آنکھیں سفید ہو گئی، میرا کرتا ڈالنے سے تو آنکھیں مل گئی، میرے باپ نے کتنے صدمے اٹھائے، آج میں اپنے باپ کی زیارت کروں گا۔ اور یعقوب علیہ السلام کو تھا کہ میرا بیٹا جب کھویا تھا تو 8-10 سال کا تھا، آج 50 سال ہو گئے، اب وہ بیٹوں کا باپ بن گیا، اس کے کئی بیٹے ہو گئے، آج میرا بیٹا، اور وہ یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا۔ اب دونوں باپ بیٹے آمنے سامنے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کو پہلی نظر میں دیکھ کر اتنے جذباتی ہو گئے کہ باپ کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا بھول گئے۔ بے ادبی میں نہیں ہوا، یہ نبی تو یہ کر ہی نہیں سکتا، نبی تو گناہ کر ہی نہیں سکتا، نبی تو خطا کر ہی نہیں سکتا۔ باپ کی محبت میں اتنے جذباتی، اتنے گم ہو گئے کہ اٹھ کے کھڑے ہونا بھول گئے۔ اللہ نے وہی فرمائی یوسف تو اپنے باپ کے لیے اٹھ کے استقبال کے لیے کھڑا نہ ہوا، اب اس کا صلہ آپ کو یہ ملے گا، بدلہ یہ ملے گا، آج کے بعد آپ کی نسل میں اب میں کوئی نبی پیدا نہیں کروں گا۔ آپ اپنے باپ کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے، اب آپ کی نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اور پھر اس کے بعد اس بات کو یوں نبھایا گیا کہ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے گھر پھر کوئی بیٹا ہی پیدا نہیں ہوا، جتنے بیٹے پہلے پیدا ہوئے تھے وہ سب نبی ہوئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کوئی بیٹا ہی پیدا نہیں فرمایا۔ آپ غور کریں، یوسف جیسا نبی اگر جذباتی ہو کر باپ کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہونا بھول جائے تو اللہ کہتا ہے کہ تیرے گھر اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آج اگر بیٹے باپ کو آنکھیں دکھائیں، باپ پر ہاتھ اٹھائیں، باپ کو گھور کے دیکھیں، باپ کو گھر سے نکالیں، باپ کو مار پیٹ کریں، اندازہ کریں یہ مالیگاؤں شہر آج بھی ایسا ہے، بے شمار باپ ایسے ہیں جو خون کے آنسو رو رہے ہیں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کو کوئی پناہ ملے۔ کوئی مسجد کے پاس پڑا ہے، کوئی بس اسٹانڈ کے پاس پڑا ہے، کوئی برج کے نیچے پڑا ہوا ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ لوگ پہلے کہتے تھے، کیا کہتے تھے لوگ؟ یار جیتے جی کچھ کر لو اپنے لیے، مرنے کے بعد پتہ نہیں اولاد فاتحہ کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ میں کہتا ہوں اب تو جیتے جی کے لیے بھی کچھ انتظام کر کے رکھو، جیتے جی بھی اولاد کام نہیں آئے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اور ہمیشہ یاد رکھنا، یہ بات بالکل سچی ہے، اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اس سے بہتر سلوک ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی، اور اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے تو بدترین سلوک کرے گی۔ ایک روایت پڑھ کے بات مکمل کرتا ہوں، ایک حدیث پاک۔ آج کل
مالیگاؤں کا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ بچے کما کر کے لاتے ہیں خاص طور پہ، اور جب جوائنٹ فیملی ہوتی ہے 1000-1500 روپیہ ماں باپ کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، تم خرچہ چلاؤ، گھر چلاؤ، اور یہ سب دوستوں پہ اڑاتے رہتے ہیں، موبائل پہ اڑائیں گے، پکچر میں اڑائیں گے، آوارگی میں اڑائیں گے، نہیں دیتے ماں باپ، تم چلاؤ، سب ذمہ داری تم نبھاؤ۔ ایسے دکھ دینے والی اولاد کبھی سکھ نہیں پا سکتی، کبھی نہیں۔